السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج 31 جولائی جمعے کا دن ہے اور تحریک لبیک کے کارکنان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے شاندار واپسی کی ہے، اس پر تفصیلاً بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آج کی یہ ویڈیو یاد رکھیے گا، میرے الفاظ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، جس طرح وہاں پر تصادم ہو رہا ہے، جس طرح وہاں پر ظلم اور جبر کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے گھر جانے کی وجہ بنے گا۔ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ الٹے دن جو ہے یا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور جلد جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان سے اقتدار واپس لے لیا جائے گا، کیونکہ پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر بھی اور پاکستان کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، اور جس کی سب سے بڑی جو ہے وہ نشانی محسن نقوی نے اپنی کل پریس کانفرنس میں دے دی تھی، جس نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہم جس نظام کے اندر ہیں یہ نظام جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اور اس کے قصوروار یہیں پر موجود بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ حالات اب بگڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی ان کی اتحادی تھی، جس کی وجہ سے یہ حکومت بنی، انہوں نے بھی جو ہے اب مسلم لیگ نون کے خلاف سخت وار کرنا شروع ہو گئے۔ ایون یہ کہ بلاول بھٹو نے یہاں تک کہا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز یہ سب جو ہیں یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، یہ پاکستان میں آتے ہی جو ہیں وہ چور راستوں سے ہیں، اور چور راستوں کے ذریعے یہ اقتدار میں آتے ہیں اور پھر جو ہے یہاں پر بیٹھ کر دھاندلی کرتے ہیں، اور پورا خاندان جو ہے وہ عیاشی کرتا ہے۔ اور یہ جو گزشتہ الیکشنز تھے 2024، اس میں بھی بڑی دھاندلی کر کے مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہاں پر آئی ہے، تو ان کے جو ہے حالات اب بگڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر تحریک لبیک پاکستان کی بات کریں تو تحریک لبیک پاکستان ہمیں متحرک نظر آ رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، اور ہر ایشو پر متحرک نظر آئی۔ جیو کا معاملہ آیا تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا ہمیں کراچی میں۔ تحریک لبیک کے کارکنان جو تھے وہ بڑا سر چڑھ کر جو ہے انہوں نے احتجاج کیا اور پوری دنیا میں اس چیز کو باور کروایا کہ پاکستان میں موجود جیو نیوز ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ اسلام کے منافی کوئی قانون بنانے کی کوشش کرے گا، اسلام کے منافی کوئی بیان دے گا، یا کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا جو اسلام کے خلاف ہوگی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اگینسٹ ہوگی، اس کو پاکستان میں کسی صورت قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تمام تر ٹاپ لیڈرشپ منظر عام سے غائب تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کو کل عدم قرار دیا گیا تھا اور ہر طرح سے تحریک لبیک کو دبایا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے جس نظریے کی بنیاد پر یہ جماعت وجود میں آئی تھی، اس نظریے کو قائم رکھتے ہوئے حق کے لیے آواز بلند کی، اور اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ کشمیر میں جب پاکستان کے نہتے کشمیریوں کے اوپر جب ظلم کیا گیا تو سب سے پہلی آواز تحریک لبیک پاکستان نے اٹھائی۔ اسی رات جس دن راولہ کوٹ میں آپریشن ہوا، تحریک لبیک کے ترجمان نے پریس ریلیز جاری کی کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر لمحہ کھڑے ہیں، ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ہم تک کئی ایسی ویڈیوز اور فوٹیجز پہنچی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان ان کو طبی امداد پہنچا رہے ہیں، ان کو جو ہے اور طرح سے ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر طرح سے تحریک لبیک پاکستان ان دنوں میں جو ہے وہ جو کچھ کشمیر میں ہوا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور اب جو ہے وہ تحریک لبیک نے ایک شاندار واپسی کی ہے۔ وہ اس طرح واپسی کی ہے کہ پہلے تحریک لبیک پاکستان کے دو رکن شورا جو تھے وہ منظر عام پر تھے، وہ آ کر جو ہے 2-3 مرتبہ جو ہے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب تقاریر کر چکے ہیں، ویڈیو پیغام جاری پشاور سے کر چکے ہیں، چار سدہ سے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر سرور سیفی صاحب وہ لمحہ بلمحہ تحریک لبیک کو ریپرزینٹ کرتے آئے ہیں، تحریک لبیک کے کارکنان سے مخاطب ہو کر اپنا بیانیہ تحریک لبیک کی عوام تک پہنچاتے ہیں، پورے پاکستان کی عوام تک اپنا بیانیہ پہنچایا۔ لیکن اب جو ہے وہ بلوچستان کے جو امیر مفتی وزیر احمد رضوی صاحب تھے، اب وہ بھی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ مرکز کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ مفتی وزیر احمد کا جو ہے وہ واٹس ایپ چینل بنا دیا گیا ہے، جس پر بیٹھ کر
وہ تحریک لبیک پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کریں گے اور وہاں سے پیغامات کارکنان تک پہنچائیں گے۔ یعنی تحریک لبیک کا وہ سٹرکچر جو 18 رکن شورا تھے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو چکا ہے، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب مرکز کے ساتھ مفتی وزیر احمد صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں، یعنی رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مفتی سرور سیفی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب رابطے میں ہیں۔ یعنی مرکز کے ساتھ دوبارہ سے رکن شورا جو ہیں جتنے ممبران ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور دوبارہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہے ہمیں بہتری کی طرف دکھائی دے رہے ہیں۔ اور مفتی وزیر احمد صاحب نے اپنے واٹس ایپ چینل پر بیان بھی جاری کر دیا، اور انہوں نے سخت اور کڑی تنقید کی محسن نقوی کے خلاف۔ محسن نقوی کی کل کی تقریر پر انہوں نے رد عمل دیا کہ پاکستان کے اندر آپ باہر سے جہاں سے بھی کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا قانون امپورٹ کر کے پاکستان میں نافذ العمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ یہاں پر نافذ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا، اور یہاں پر جو ہے وہ پریکٹس بھی اسلام کی ہوگی، امپلیمنٹیشن بھی اسلامی قوانین ہوں گے۔ کوئی باہر سے لایا ہوا قانون یہاں پر قابل عمل نہیں ہوگا، نافذ نہیں ہوگا۔ اور بڑا سخت جو ہے انہوں نے لہجہ اختیار کیا تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا مفتی وزیر احمد نے محسن نقوی کے خلاف۔ اور یہ اچھی خبر ہے تحریک لبیک کے لیے کہ جتنے بھی ممبران ہیں آہستہ آہستہ وہ ایکٹیو شروع ہو چکے ہیں، اور جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر پھر سے جو ہے تحریک لبیک ہمیں بھرپور طرح سے آواز اٹھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مزید کچھ جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے۔ مفتی وزیر احمد یاد رکھے گا ثانیہ مرید کے بعد سے جو ہے وہ بلوچستان میں روپوش تھے، ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی، اور اب جو ہے یہ ہمیں سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ جلد ہی جو ہے وہ اور رکن شورا بھی منظر عام پر آئیں گے۔ علامہ فاروق الحسن صاحب جو ہیں وہ اس وقت انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جو ہے ان کو بار بار پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہیں کچھ گرفتار ہیں اور کچھ اب منظر عام پر جلد